अस्सलाम جی قبلہ वालेकुम। خیریت سے علیکم ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، مولا کا کرم بخیر و عافیت۔ اللہ آپ کو آپ بہت عزت دے، اللہ خیریت آپ سے کو ہیں؟ سلامتی دے۔ تھینک یو سر۔ نوازی، شکریہ قبلہ۔ آپ اپنا ذرا تعارف تو کریے، لوگ بابا جان کو جانتے ہیں، آپ سے واقفیت نہیں ہے۔ جی قبلہ، میرا نام ہے نور العین مصباحی، میں انڈیا اتر پردیش سے تعلق رکھتا ہوں، جی سر، لکھنؤ سے۔ جی جناب، جی، میں ماشاء بریلوی ایک ادارہ ہے، جامعہ اشرفیہ مبارک پور، بریلویوں کا بڑا ادارہ ہے، جی سر، وہاں سے میری تعلیم ہوئی ہے، اور میں ایک ماشاء اللہ، مولوی ہوں ادنا سا۔ الحمدللہ، بس میں کو جی قبلہ، تو ماشاء اللہ، میری حاضری کا مقصد قبلہ بس یہ کہ ابھی یہ سب جو چل رہا ہے، مفتی کلیم صاحب کا چیلنج مناظرہ کو لے کر کے، تو جی سر، ان کی جو شرائط انہوں نے پیش کیا ہے، جی تو سر، انہیں شرائط کو لے کر کے مجھے محسوس ہوا کہ مفتی کلیم صاحب نے ان شرائط میں اہل سنت کو ایسی شرائط رکھی جس سے اہل سنت کو شرمندگی ہو رہی ہے، اور ہم جی سر، دیکھیے ہم شیخین کی دفاع ہمارا مقصد ہے۔ جی سر، میری حاضری کا مقصد میں اس بات کو ظاہر کروں کہ صوفی کلیم صاحب میں مفتی کلیم صاحب نے جو ان شرائط میں کیا نام ہے اصول مناظرے حد سے ہٹ کر کے کچھ شرائط رکھی ہیں، تو میں اس بات کو بتاؤں کہ دیکھو بھائی، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صوفی جی سر، کلیم کے اندر مفتی کلیم صاحب کی طرف سے شرائط میں اگر کوئی ضعف اور خلل اور نقص ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے کہ مطلب اہل سنت یہ ہے کہ کیا نام ہے مفتی کلیم صاحب نے جو اپنی طرف سے ذوق دکھایا ہے، جیسا کہ ان کی شرائط سے مجھے یہی لگا کہ ایک طریقے سے وہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں، اور مناظرے سے شاید وہ مناظرے میں آنا چاہتے ہیں، اس لیے ایسی بیتوکی باتیں کر رہے ہیں۔ تو صحیح، اس غرض سے میری حاضری ہوئی ہے کہ یہ جو اہل سنت کا انہوں نے ایک طریقے سے سر نیچا کیا ہے شرائط جی کو سر، رکھ کر کے، میں اس کی وضاحت کرنے کی غرض سے کہ کس شرائط میں کیا خلل ہے اصول جی سر، مناظرہ کے پیش نظر۔ صحیح۔ جی بہت آپ نے جی زحمت کی، قبلہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، بہت مہربانی آپ کی۔ بابا نوازی۔ جان آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ میں کیا اضافہ کرنا چاہوں گا، اہل سنت کی طرف سے مفتی کلیم حنفی نے جب شرطیں لکھ دی ہے، تو اب اس میں یہ آ کر کیا بات کریں گے، میں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ بہرحال میں ان کی باتیں تو سنوں یہ کیا بولنا چاہیں گے، اس کے بعد پھر میں جواب دوں گا انشاءاللہ۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شرائط یہ بیان کریں گے نا، کیونکہ مجھے شرائط کا تو پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو شرائط بھیجی ہیں میں نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہے، صحیح طریقہ سے ایک نظر ڈالا ہے، تو یہ ان کو بیان کریں گے کہ بھائی شرائط اگر ایسے ہیں کہ ان شرائط کی روشنی میں مناظرہ نہیں ہو سکتا، تو بھائی دنیا کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے شرط ایسی رکھی اپنے بھاگنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر شرط غلط رکھے ہے کہ وہ مناظرہ ہی نہیں ہو سکتا بھائی، اگر شرط ایسا ہو کہ وہ منصفانہ ہو، اس کی کہ واقعا سامنے والا مناظرہ چاہتا ہے، تو پھر دنیا کو پتہ چل جائے گا نا۔ اگر ابھی سے یہ شخص اتنا خوف زدہ ہے کہ بالکل مناظرہ ہی نہیں چاہتا، کسی بہانے سے مناظرہ کو کینسل کرانا چاہتا ہے، شرط ہی ایسا رکھ دو، ٹھیک ہے نا، کہ سامنے والے کبھی قبول نہ کر سکے۔ ان کے فرمائش سے تو یہی پتہ چل رہا ہے۔ جی سر، تو شرطوں پہ آپ نے ابھی تک نگاہ نہیں ڈالی ہے اللہ عری صاحب؟ میں نے ایک دفعہ کل صرف پہلی دفعہ کل ایک دفعہ میں نے ایک نظر ڈالی ہے، اب مجھے پتہ بھی نہیں وہ آتھینٹک شرطیں ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ رومن اردو میں آپ مجھ کو ایک بات یہ بتائیے، کسی نے بھیجا تھا، میں نے اس کو پہ نظر ڈالی ہے، جی ہاں۔ اب وہ صحیح وہ نہیں رومن مگر اردو ہے یا اس نے یہ مولوی ہو کے یہ رومن اردو میں لگتا ہے، مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا؟ اب نہیں، یہ میں ایک پڑھیں گے بات یہ نا؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں، نہیں جی ایک بات کالی ایک بات یہ اپنی بات کی جی سر، شروعات جی کریں، میں سر، خاموش رہوں گا، میں لاسٹ میں بولوں گا آپ کے بعد۔ آپ اس مناظرے کو لے کر سیریس ہیں کہ نہیں، آپ کلیئر بتا میں دیں قسم سے، 100% ایک سیریس دم ہوں نا، کلیئر۔ میں تو 100% سیریس ہوں، علمی مناظرہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے شرطیں کیوں نہیں پڑھی، شرطیں کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ میں نے اس شخص کو جواب دیا، دیکھیں اس نے 2-3 صفحے کا شرط جو مجھے نظر آیا نا اردو پین کے ساتھ لکھا تھا، وہ میں نے نہیں پڑھی۔ میں نے اس کو جواب دیا کہ بھئی میرے پاس میں مصروف بڑا تھا، میں پچھلے 2 ہفتوں میں بڑا مصروف تھا، میں نے پروگرام بھی نہیں کیا پچھلے ہفتے، آپ کو پتہ ہوگا۔ میں نے ان کو جواب لکھا اردو میں بڑے پیار سے، آپ کو شاید دکھایا نہیں ہے اپنے آپریٹر صاحب کو میں نے کہا یہ ان کو پہنچا دیں، انہوں نے ضرور پہنچایا ہوگا کہ مفتی کلیم رضوی صاحب آپ کے شرائط مجھے نہیں معلوم منصفانہ ہے یا غیر منصفانہ ہے، میرے پاس ان کو پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے اور ڈسکس کرنے، اور میں اس بات کا قائل بھی نہیں ہوں کہ میں بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کر کسی سے میں شرائط طے کروں۔ اگر مجھ سے طے کرانا ہے تو سامنے بیٹھ کے طے کرانا ہوگا۔ آپ کہہ دیں کہ میرے یہ 4-5 شرائط ہیں، ٹھیک ہے نا، یا فون کریں، واٹس ایپ پہ گفتگو ہوگی، اگر تصویر نہیں چاہتے بھائی کہتے ہیں یہ مشرک ہے۔
تو یا تو اسی تصویری کال کر دیں کہ بھائی میرے یہ شرائط دنیا دیکھے گی بھائی آپ کی شرائط کیا، پھر اس وقت فائدہ یہ ہوگا نا کہ اگر مجھے کسی شرط پہ اعتراض ہوگا میں اسی وقت کہہ دوں گا، یا آپ تعدیل کریں گے، چینج کریں گے، یا آپ کہیں گے کہ نہیں میرے دلائل یہ ہیں میں اس شرط سے پیچھے نہیں ہٹتا نا، پھر دنیا کو بھی پتہ چلے گی نا کہ کیا وہ ان کو پیغام پہنچ چکا ہے۔ مجھے جو رپورٹ آیا ہے کہ انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ایک ووٹنگ بھی کرائی ہے کہ میں اللہ یاری سے جا کے شرائط پہ گفتگو کروں یا نہ کروں، تو سب نے یہی ووٹ دیا تھا کہ آپ جا کے گفتگو کریں، سب نے اس کو اپنے چینل میں ووٹ یہی دیا، ہاں کہ تم جا کے اللہ یاری سے گفتگو کرو اپنے شرائط پہ منوا دو، تو اس کے باوجود یہ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا نا یہ اپنے شرائط طے کرانے کے لیے۔ تو ابھی مصباحی صاحب کو پڑھنے دیں کہ شرائط کیا ہے۔ ٹھیک ہے، شرائط نہیں، وہ جو آئے ہوئے ہیں وہ شرائط پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور آج آپ فیصلہ کرو گے کہ ان شرطوں میں آپ کو کوئی بات رکھنی ہے یا نہیں رکھنی، پھر بات ہوگی اس پہ۔ چلو ٹھیک ہے، جی بالکل بالکل، بسم اللہ۔ جی سر بسم اللہ کریں۔ جی وہ مفتی کلیم صاحب نے جو شرائط پیش کیا ہے وہ تحریر کچھ اس طرح ہے، اصول و ضوابط اور کچھ اہم باتوں کو واضح کرنے والی ایک تحریر۔ اس کا کہنا میں محمد کلیم حنفی رضوی نے 19 اپریل 2025 کو کلکتہ کی سرزمین سے جناب حسن اللہ یاری کو مناظرے کا چیلنج دیا، جسے جناب نے قبول کیا، اور یوں یہ مناظرہ ہونا طے پایا۔ لہذا قبل ازاں کچھ اصول و ضوابط کا طے ہو جانا نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ بعد میں کوئی راہ فرار اختیار نہ کر سکے، نہ ہی موضوع سے ہٹ سکے۔ وہ تحریر یوں ہے۔ تو قبلہ اس سے میں مجھے گفتگو کرنا، جیسا کہ اس سے بالکل ظاہر ہے، صاف کہ چیلنج دیا ہے مفتی کلیم حنفی صاحب نے، اور اللہ یاری صاحب جو ہیں وہ چیلنج کو آپ نے قبول کیا ہے۔ تو اولاً تو اصول مناظرہ کو مد نظر رکھو، میں اپنی معلومات کے مطابق جو یہاں عالمیت کے کورس میں مناظرے کی کتاب پڑھائی جاتی ہے شریفیہ، جس کی شرح رشیدیہ، اس کی چیلنج انہوں نے دیا ہے، تو انہیں کیا ہے، شرط پیش کرنے کا انہیں حق نہیں ہے، شرائط آپ رکھیں گے، آپ شرائط کیا، ٹھیک ہے ہم آپ کے چیلنج کو ان شرائط کے ساتھ قبول کر رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کو اس کے اختیار دیں کہ آپ کے کیا شرائط ہیں، انہوں نے از خود شرائط کو لکھا ہے، اور پھر شرائط لکھنے کے بعد اپنی طرف سے ان کا کی 4 شرطوں کو چھوڑ کر بقیہ شرائط غیر مبدل ہیں۔ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ مفتی کلیم حنفی صاحب یہ کافی ڈرے ہوئے ہیں، یعنی سامنے والے کو شرط بیان کرنے کی اجازت نہیں دے، از خود انہوں نے شرط کو لکھ کے پھر کہہ دیا کہ یہ غیر مبدل، یعنی 16 میں سے 12 شرائط غیر مبدل بتایا ہے، 4 شرطوں میں تبدیلی کو جائز قرار دیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مناظر انہوں نے جو کہا ہے۔ مصباحی صاحب آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کروں، یہ بابا جان صاحب انہوں نے زحمت کیا کہ انہوں نے مجھ سے منوایا ہے کہ میں اس جناب سے کلیم صاحب سے میں مناظرہ کر لوں، ابھی یہ شاہد ہیں آج تک ہم نے ایک شرط رکھا ہے، انہوں نے ہم سے کیا، انہوں نے جو ہی چیلنج دیا ہم نے قبول کیا، انہوں نے کہا میرے چیلنج ہم نے کہا قبول ہے، ان کو چاہیے یہ تھا کہ ہم سے پوچھتے، دیکھیں شرائط مناظرہ جو علماء کے درمیان ہوتی ہے اصولاً ہم سے پوچھنا چاہتے کہ آپ کی شرائط کیا، یا ہم ان کو شرائط بھیجتے، ہم نے آج تک ایک بھی شرط نہیں رکھا، انہوں نے کہا مناظرہ کر لو، ہم نے کہا بسط شوق ہمیں قبول ہے، پھر انہوں نے ابھی تک جو بھی شرطیں انہوں نے زبانی طور پر بھیجی ہیں ہم نے سب قبول کیا۔ یہ بابا جان میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ صحیح۔ ہم نے ابھی تک کوئی شرط رکھا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے کہا قبول ہے، وہ آ جائے مناظرہ کر لیں، بلکہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے پہلے جو ہے مناظرہ ہونا چاہیے نا، انہوں نے خود کہا کہ بھائی مجھے کمپیوٹر سیکھنا ہے، پتہ نہیں کیا کرنا، زیادہ ٹائم بھی لیا ان کو، زیادہ ٹائم بھی لیا۔ میں خالی ابھی ایک بات یہ بولنا چاہتا ہوں، ہماری ڈسکس تینوں کی بھلے سے 4 گھنٹہ چلے، مگر آج شرطوں پہ بات مکمل ہونی چاہیے، شرطوں پہ روز یہی ٹاپک پہ بات اچھی نہیں ہے، روز یہی ٹاپک پہ بات اچھی نہیں، صحیح، کیونکہ پورے ہندوستان کا ماحول گرم ہے، پورے ہند کا ماحول گرم ہے، ہر مولوی اسی بات کی ٹاپک کر رہا ہے، ہر گلی کوچے میں اللہ یاری کے خلاف بیان ہو رہا ہے، ہر مسجد میں اللہ یاری کے خلاف بیان ہو رہا ہے، ہر آدمی اللہ یاری کو گالیاں دے رہا ہے، تو بھائی آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ گالیاں سنتے بیٹھے، آپ کے چکر میں ہم کو گالی نہیں پڑنی چاہیے، آج سارا ٹاپک ہونا چاہیے۔
आप बिस्मिल्लाह करें मिस भाई साहब। अर्ज ये है कि उसका शराइत भेजना ही गलत है। उसने जो शराइत भेजा ना, उसने वो हमें चैलेंज दिया है। उसका शराइत भेजना ही गलत है। ये अभी आपको आपके हम इस पे आपके जाफर हाँ, काजमी ने आपके जाफर काजमी ने एक आदमी शर्त पढ़ने के लिए लाया है, मुफ्ती नूरुल अमीन मिसबाही, जो कि ये आदमी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, ये हमारे साथ प्रोग्राम कर चुके हैं। अब पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे शर्त अभी। पढ़ने के लिए आए तो ये बताए शर्तों में क्या कमी है, इनको इनकी तरफ से बात कर लेने दो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम हाजिर हैं जनाब। हाँ जी बोलो किबला, तो मिस अर्ज भाई ये साहब है, आप बोलिए। जी हाँ अर्ज ये है कि जो मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने ये बात की है कि शरायत का अव्वलन तो उनको शर्त रखने का हक ही नहीं था। ये हक था जनाब अल्लाह यारी साहब को कि हम अरे किन ये बात शरायत के कितनी साथ। बार बोलोगे, आप आगे भी बोलो। जी जी, अब अर्ज ये है, तो अर्ज ये पहली जो शर्त उन्होंने रखी, पहली शर्त ये है, मैं शर्त पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि हसन अल्लाह यारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाकर, एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएं कि मैं ये हो अहले गई बात। सुन्नत व जमात। ये नहीं, अभी ये पढ़ने शर्त देना, हो पढ़ने दे गई भाई, तो पढ़ने तो देना भाई। पढ़े मैं पढ़े। अहले सुन्नत व जमात के बरेलवी मुनाजिर सूफी मोहम्मद कलीम हनफी रजवी से मुनाजरा करने तैयार हूँ और उनकी पेश करदा तहरीर से मुतमईन या गैर मुतमईन हूँ। ये हो तो चुका ये है जनाब। इसके ताल्लुक ये हाँ हो चुका है। ये एक ये। बिला वजह की, जिसको उन्होंने तस्वीर ला ताइल कहा है, तो ये बिला उन्होंने वजह के लंबा कर रहे हैं। जी उन्होंने किबला, खुद ऊपर भी लिखा है ना, उन्होंने मुनाजरत तय पाया है, उन्होंने खुद कह दिया है। इसी इसी मुनाजरा तय सद उन्होंने खुद सदर में कबूल जी किया है कि मुनाजरत तय पाया है। उसके बावजूद कह रहे हैं कि तय हो आप ऐलान चुका कर रहे हैं कि भाई जब हो चुका है एक चीज, तो हमने कबूल किया भाई, है। मुनाजरा जी होगा जी उनसे। जी हाँ बिल्कुल, दूसरी बात वो पढ़े, बशर्ते कि दूसरी वो बात भाग पढ़े। ना जाए, बशर्ते कि वो भाग ना जाए ना। अरे नहीं भागेगा, नहीं भागेगा, भागेगा तो दूसरी हम उसको शर्त भागने भी नहीं देंगे। सही है। दूसरी शर्त ये दूसरी शर्त ये फरीक मुखालिफ, क्योंकि माजल्ला, और ये माजल्ला हमारी तरफ से भी इसलिए कि हम शेखैन की अजमत और उनके एहतराम के कायल हैं और हम जी शेखैन के दिफा में हैं। मुफ्ती साहब, जी मिसबाही साहब, एक एक सेकंड के जी लिए रोक रहा हूँ। ईमानदारी से, दयानतदारी से बात करना शेखैन के ईमान का मसला है, आप समझ लो। बिल हम जाफर शेखैन के काजमी दिफा की में बात हैं में तो। नहीं आ जाना। जाफर काजमी सबको अपनी बात में लपेट लेता है। हम शेखैन के दिफा में हैं। मेरी हाजिरी का मकसद कि सूफी कलीम साहब ने अपनी तरफ से जो एक आजिज का इजहार किया है और ज़ौक़ का इजहार किया है, हम ये बताने के, ये सूफी मुफ्ती कलीम का ये अपना आजिज है, इसका अहले सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है। और उन्होंने अगर कोई आजिज और ज़ौक़ का इजहार किया है तो इसका ताल्लुक शैखैन की अजमत से कतान नहीं है। अगर सूफी ठीक है, कलीम पढ़ो। मुफ्ती कलीम साहब आज आजिज हैं तो इंशाल्लाह ये खातिम शैखैन के दिफा के लिए हाजिर। जी हाँ साहब। ठीक है, आप पढ़ो जी पढ़ो। के लिए दूसरी शर्त यह है कि फरीक मुखालिफ, क्योंकि मादल्ला शेखैन का कुफ्र साबित करने का दावा रखता है, लिहाजा इसके लिए जरूरी है कि आयात क़तइयातुद दलालात, अहादीस मुतवातिरा और इजमाए उम्मत के सिवा कोई दलील दरमियान में न लाएं और शेखैन का नामजद कुफ्र साबित करें। बसूरत दिगर वो एक बेजा गुफ्तगू और तकमील लाताइल होगी। तो किबला, इस शर्त के ताल्लुक से मैं चंद अल्फाज गोशे गुजार करना चाहता हूं कि बिस्मिल्लाह। इस शर्त में जो मुझे खलल नजर आया है वो ये है कि जनाब
مفتی کلیم صاحب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخین کا نامزد کفر ثابت کرنا ہے. تو مناظرے کی جو تعریف جو یہاں انڈیا میں درس نظامی میں اور عالمیت کے نظام کے نصاب میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس میں مناظرے کی تعریف کچھ اس طرح ہے: توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیئین اظہارا للصواب، یعنی دو فریق کا کسی نسبت میں غور و فکر کرنے، کس مقصد سے؟ حق اور درست کو ظاہر کرنے کے لیے. تو اس مناظرے کی تعریف میں اظہار ہے. یہ اظہار لفظ بتا رہا ہے کہ اس نسبت میں کوئی ابہام ہوگا، اسی ابہام کو دور کر کے حق اور درست بات کو ظاہر کرنے کے لیے فریقین غور و فکر کریں. تو مناظرے کی تعریف یہ بتاتی کہ اگر بن نام کی صراحت کے ساتھ کفر کی بات ہوتی تو مناظرے کی نوبت ہی نہیں آتی. مناظرے کی نوبت ہی اسی لیے آئی ہے کہ فریقین میں اس میں اختلاف ہے، اور الحمدللہ ہمارے نزدیک شیخین کا ایمان ثابت ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ثابت ہے، ہم ظاہر کریں گے. وہ ان کے نزدیک ظاہر ہی نہیں ہے. ہم الحمدللہ قائل ہیں ثابت بھی ہے ظاہر بھی ہے. لیکن مفتی کلیم حنفی صاحب نے اس شرط کو رکھ کر کے جو مناظرے کی تاریخ کو بھی بالکل خلاف ہے، اور پھر اس کے بعد کی میری شرائط غلط ہے تو کسی سے اب سند یعنی اس کی توثیق کر سکتے ہیں وہابیوں سے. حالانکہ مفتی کلیم حنفی صاحب خود وہابیوں کو معتبر نہیں سمجھتے. اب یہ وہابی دیوبندی کیا کیسے کب سے معتبر ہو گئے؟ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے. مجھے اس میں جو خلل نظر آیا ہے وہ یہ کہ یہ تعریف مناظرے کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شرط درست نہیں ہے. اب آپ کیا اس کے تعلق سے فرمائیں گے؟ میں دیکھیں وہ یہ جو انہوں نے جو فرمایا ہے کہ ہم صرف گفتگو کریں گے آیات قطعیات دلالات، یہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. احادیث متواترہ سے گفتگو کریں گے، بالکل صحیح ہے. اجماع امت گفتگو کریں گے، صحیح ہے. اس کے سوا کوئی دلیل حجت نہیں، یہ بات غلط ہے. کیونکہ سب لوگوں کو پتہ ہے احناف کے ہاں، ماتوریدیہ کے ہاں، اشاعرہ کے ہاں وہ احادیث جو متواتر نہیں ہے لیکن محتف بالقرائن ہے. متواتر نہیں ہے لیکن محتف بالقرائن ہے. یہ علم کا مفید ہیں، علم کا افادہ کرتے ہیں، قطع اور یقین کا افادہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو شرط یہ رکھنا چاہیے تھا کہ جو بھی دلیل لائیں گے ظنی و ثبوت دلیل نہیں لائیں گے. اگر کوئی خبر واحد ایسی خبر واحد ہے کہ جس کے ساتھ کوئی قرینہ صحت کا نہیں ہے، سند کے علاوہ اس کی صحت کا کوئی اس کی یقینی ہونے کا کوئی قرینہ نہیں ہے، تو لازمی بات ہے یہ ظنی دلیل ہوگی. لیکن وہ اخبار احاد یہ پوری امت کے لیے ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. اہل حدیث اہل حدیث تو سب احادیث کو حجت مانتے ہیں، عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی، فرائض میں بھی. جہاں تک اشاعرہ کا تعلق ہے، ماتوریدیہ کا تعلق ہے، امام الحرمین الجوینی، ابو حامد الغزالی، فخر رازی، یہ سب اکابر ہیں علم کلام کے. یہ سب وہ احادیث جو محتف بالقرائن ہیں ان کو وہ حجت مانتے ہیں اور اپنے مدعا کے اس بات کے لیے اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ مفید علم ہے، مفید یقین ہے. تو یہ ہم اس شرط کو نہیں مانتے. اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ یقینی دلیل لائیں، یہ بالکل ہمارے کندھے پہ، ہم یقینی دلیل لائیں گے. اگر کہتے ہیں کہ اگر ہم ظنی دلیل کوئی نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ جماعت مخالفین کے ہاں دیکھیں قرآن مجید میں تو صحابہ کے احوال کیا ہیں، نام لے کر صحابہ کے احوال تو کوئی نہیں ہے نا قرآن مجید میں آیا. جو ملے گا صحابہ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا، کون صحابی کی صحبت کیسی تھی، یہ تو سب احادیث سے ملے گا، تاریخ سے ملے گا. تاریخ احادیث میں اخبار متواترہ بہت کم ہے. پورے آپ اخبار متواترہ دیکھیں، عمر اور عثمان کے فضیلت میں ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ابو بکر کے فضیلت میں ایک بھی حدیث متواتر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ یہ احوال کیسے ثابت ہوگا؟ یہ ان اخبار سے ثابت ہوگا جو صحیح ہوں گی. اور اگر یہ شرط لگاتے ہیں بھئی ان کے فرقے کا ہاں شرط یہ ہے کہ وہ یقینی ہونی چاہیے، ہم یقینی پیش کریں گے، پہلی بات. لیکن اگر اس کو نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ آپ صرف متواتر، ٹھیک ہے وہ بھی منظور ہے، لیکن اس کا ہم سامنے سے ہم مطالبہ کریں گے کہ وہ بھی صرف متواترات سے استدلال کریں گے، ٹھیک ہے نا. جو شرط ہم پہ عائد ہوگی، ان کا شرط نہایت جاہلانہ ہے، کیونکہ پوری امت کو پتہ، علماء کو پتہ ہے کہ تاریخی واقعات، صحابہ کے احوال یہ متواترات سے ثابت نہیں ہو سکتی، یہ یقینیات سے ثابت ہو سکتی ہیں. اور یقینیات جو ہے منحصر نہیں ہے متواترات میں.
بلکہ اخبار احاد جو محتف بالقرائن ہے وہ بھی یقینیات ہے. اب یہ بات انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا نا، ان کا تو لیول ہے ہی نہیں. یہ باتیں ان کے لیول سے اوپر ہے. بات صحیح آپ جو فرما رہے ہیں صحیح. بالکل. جی صحیح. اگر وہ شرط لگاتے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف متواترات چاہیے تو ٹھیک ہے بھائی، متواترات وہ بھی متواترات ہی صرف لائے گا. ٹھیک ہے نا، دونوں کے لیے ہوگا. جی سر بتائیں. ٹھیک ہے، یعنی جو آپ کے طرف شرط لاگو ہو رہی وہی شرط ان کے طرف بھی لاگو ہوگی، کلیم حنفی کی طرف بھی. لازمی بات ہے، جس طرح کہ بالکل یہ اگلی پڑھو. جی تیسری شرط، درمیان میں خلافت بدعت وغیرہ کی خواہ مخواہ کی بحث چھیڑنا یہ فرار تصور کیا جائے گا، اسے فرار قرار دیا جائے گا. بہرحال اس شرط کے تعلق سے ہمارے حساب سے شرط صحیح ہے. اب اللہ یاری صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس کے تعلق سے؟ دیکھیں، اگر ہم عدم اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ بلکہ احادیث قرآن کے آیات، جو بدعتی ہوتا ہے، جو بدعت گزار ہوتا ہے وہ ہمیشہ جہنمی ہوتا ہے اور وہ دین سے خارج ہوتا ہے. قرآن کے آیات اس پہ تصریح ہیں. تو اگر ہم چاہیں کسی بھی شخص کا عدم اسلام ثابت کریں کیونکہ اس نے بدعت جان کر بدعت دین میں داخل کیا، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ وہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ بدعت دلیل نہیں لا سکتے. اگر کسی بھی شخص کو ہم لائیں، تاریخ میں کوئی عالمی دین ہو، کوئی بڑے جو اکابر ہوتے ہیں، مختلف فرقے کے افراد ہوتے ہیں، بھئی فلان شخص دین سے خارج ہے. کیوں خارج ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس نے دین میں فلان جان کر بدعت داخل کیا. اب وہ مجھ سے دلیل مطالبہ کر سکتا ہے کہ بھئی بدعت گزار مسلمان ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. پھر میں ثابت کروں گا بھئی کہ اس نے بدعت داخل کیا اور بدعت گزار کافر ہوتا ہے. اسی طرح ہمارے پاس دلائل، خلافت ایک بہت بڑی دلیل ہے. خلافت ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اس کے دلائل قطعی ہیں. اور ابو بکر عمر کو کبھی انہوں نے اور عثمان کو کبھی خلیفہ نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے خلافت کا ادعا کیا، ٹھیک ہے نا. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. یہ عدم اسلام کی ایک بہت واضح دلیل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ میری مرضی ہے کہ عدم اسلام ثابت کرنے کے لیے میں جو بھی دلیل لاؤں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ خلافت ہو، چاہے کسی نے دین میں بدعت داخل کی ہو، کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہو، جس نے قرآن مجید، جو بھی دلیل مجھے مل جائے جو یقینی ہو، بھئی ان کا کام ہے جواب دینا، ٹھیک ہے نا. وہ یہ شرط نہیں لگا سکتا کہ آپ فلان دلیل نہیں لا سکتے. جی سر، یہ دلیل ہمیں نامنظور ہے. بولیے، ابھی آپ بولیے، مصباحی صاحب بولیے. ابھی آپ تو بول رہے تھے ٹھیک ہے نا، اب ان کو تو منظور نہیں ہے اللہ یاری صاحب کو. بولیے ابھی آپ. جی قبلہ، یہ شرط نہیں منظور ہے. اب یہ والی جو آپ نے پڑھی دلیل، آپ شرط تیسری والی، تو آپ نے کہا میرے حساب سے تو ٹھیک ہے. اللہ یاری صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم تو دلیل لا سکتے ہیں. اب آپ بولو اس پہ کیا بولنا ہے آپ کا. اب کا کو منہ بند کیے ہو، بولو. جی میں اس کے تعلق سے بھائی ہمارے حساب سے دلیل درست ہے. اس سے پہلے جو آپ نے اللہ یاری صاحب نے کہا کہ خبر واحد جو مکتب بالقرائن ہو وہ بھی قابل حجت ہوتی ہے، مفید یقین ہوتی ہے. ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، یہ چیز شرح العقائد میں بھی لکھی ہوئی. جی سر، لیکن دیکھیں اگر بات تو ایگری کر رہے ہیں. جی سر بالکل، لیکن خلافت کے متعلق بات یہ ہے نا کہ اگر میں اس کے تعلق سے تیسری شرط کے تعلق سے میں کہ ایجاد بدعت اور ادخال بدعت، کبھی کیا حسن نیت میں بھی ہوتا ہے کہ تو مطلقاً کیا ہے، کسی نے کوئی نیا کام کیا ہے اور اس پہ کفر کا حکم لگا دینا یہ ہماری درست نہیں ہے. لہٰذا بدعت کی ہر بدعت کیا ہے وہ بیان کر سکتے ہیں نا، وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ بدعت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے بھئی، یہ انہوں کے حسن نیت ہے، یہ اس طرح کا بدعت داخل کرنا جائز ہے، وہ دلیل دے سکتے ہیں نا. لیکن اگر ہم ایسی بدعت پیش کریں جو امت کے نزدیک وہ کفر ہوتا ہے، اور یہ ہمیں حق ہے نا کہ وہ ہمارے مدعا کے لیے ایک دلیل ہے کہ فلان شخص نے یہ کام کیا ہے اور اس کا یہ کام دین میں بدعت کرنے کے مترادف ہے اور یہ کفر ہے. وہ کہہ سکتے ہیں بھئی کہ یہ بدعت مثلا تحریم متعہ ہے. اب کسی کوئی شخص کو اجازت نہیں متعہ تحریم کرے، ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ کام نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ کو حرام قرار دیا. وہ کیا، یا انفاذ 3 طلاق فی مجلس واحد، 3 طلاق دینا ایک مجلس میں، یہ بدعت ہے. اب وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ، یا کہہ دے کہ یہ بدعت ہی نہیں ہے، یا کہہ دے کہ بھئی یہ آپ یہ اگر بدعت ہے تو بدعت حسنہ ہے. وہ اپنی طرف سے وہ پیش کر سکتا ہے جو بھی، لیکن ہم دلیل پیش کریں گے کہ یہ بدعت بھی ہے اور یہ مخالفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخالفت کتاب اللہ ہے، اور یہ اس کا کرنے والا کافر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بالکل ایک بہت بڑا باب ہے تکفیر میں کہ بدعتی کو کسی بدعت کی وجہ سے تکفیر کی. ان کے اپنے امام جو ہے احمد رضا خان بریلوی، آپ بھی بریلوی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے فتاوی عالمگیریہ میں کتنے لوگوں کی انہوں نے تکفیر کیا.
بدعت کی وجہ سے کہ فلان فرقہ کافر ہے اس لیے کہ یہ بدعتی انہوں نے دین میں یہ بدعتیں داخل کی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نا. آپ مانتے ہیں نا علامہ صاحب، اس بھائی صاحب، کہ علماء کے ہاں جی تکفیر کے مسئلے جی میں کہ بہت سارے فرقوں کی تکفیر ہوئی ہے، یا بہت سارے علماء افراد کی تکفیر ہوئی ہے، یا دیوبندیہ کے اکابر کی تکفیر ہوئی ہے کہ نہ ان کا یہ فلان کا تکفیر ہے، بدعت ہے. جی جی صحیح جی عرض جی کر رہا ہوں. بدعات میں اقسام ہے. جی ہاں جی بدعات میں اقسام ہے. جو بدعات کیا حد کفر کو پہنچی تو اس کا مرتکب بہرحال کافر ہے. جی سر. تو جی اب اس شرط کو کیا کیا جائے؟ یہ شرط آپ کے حساب سے پھر کیسی ہے مس بھائی صاحب؟ جب تو اس پہ بات کر ہم رہے ہیں تو مکمل کریں، پوری کریں. ہاں، نہیں تو اس پہ جو یہ کہا گیا کہ 2-4 دن 10 دن پہلے بیٹھ کر کے شرائط پہ بات ہو جائے، یہ اچھی تجویز ہے اور ہونا چاہیے. بات ہو جانے تاکہ دونوں فریق آمنے سامنے آ کر کے اور گفتگو اس پہ کر لیں، تو یہ گفتگو ہونا چاہیے ہماری. نہیں، ابھی یہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا، اس کا فائدہ یہ ہوگا، انہوں نے جو ہاں 10 تاریخ کا ٹائم دیا مائک ٹیسٹنگ کا، اسی دن وہ جی بات بھی کریں گے شرطوں پر. تو آج کی بات اس دن کی بات سے ہلکی ہو کے بات ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. کریے بھی، آپ آگے بات کریے. چلو، کیونکہ جی آج اللہ چوتھی یاری جو شرط. بولیں گے، آج اللہ جی یاری جو بولیں گے وہ بات مفتی کلیم حنفی سنے گا. سننے کے بعد جی مفتی کلیم حنفی بھی تمام باتوں پہ دھیان دے گا. بھائی یہ اللہ جی یاری نے کہا ہے، یہ چیزیں ہیں. تو 10 تاریخ کو باتیں اور آسان ہو جائے گی. 13 تاریخ کو انشاءاللہ مناظرہ ہو جائے گا. بولیے بھی آپ. انشاءاللہ. جی چوتھی شرط. ہم سنی بریلوی حضرات کے لیے ادلہ قرآن مجید، احادیث حسنہ صحیحہ ثابتہ، دلالات اربع، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص کے ساتھ ساتھ اجماع، قیاس اور صحابہ کے اقوال ہوں گے، کیونکہ کفر شیخین کا ادعا ہمارا نہیں. تو اس کے تعلق سے میں عرض کرنا چاہوں گا عجیب ہے کہ بھائی. ابھی اس ہاں، جیسا پڑھیے کہ پڑھیے. جی اس کے تعلق سے میں مختصر لفظوں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے قبل جو شرط نمبر 2 میں مفتی کلیم صاحب نے فرمایا کہ آیات قطعیات، دلالات، احادیث متواترہ اور اجماع امت، پھر جو قیاس لے کر کے آئے ہمارے حساب سے کہ اس باب میں قیاس کی گنجائش نہیں ہے کہ قیاس کے ذریعے شیخین کا ایمان ثابت کیا جائے. یہ تو نعوذ باللہ شیخین کے ایمان، ان کی عظمت پہ ایک سوالیہ نشان قائم کرنا ہے، دھبا لگانا ہے ہمارے حساب. عرض یہ ہے کہ یہ انہوں نے امام پہ شرط لگا دی نا کہ ہم صرف متواتر احادیث لائیں گے. اپنے لیے انہوں نے شرط لگا دی ہے کہ یہ اشارت النص سے بھی، یعنی ایک چیز جو منصوص نہیں ہے، جی یہ اپنے سے استدلال کریں گے کہ فلان کلام میں اشارہ ہے. اب کوئی کہہ دے کہ اس میں اشارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اپنے لیے تو انہوں نے اتنی گنجائش بنا دی کہ بھئی ہم جو ہے اشاروں سے بھی اشاروں سے بھی، وہ بھی احادیث متواترہ غیر متواترہ سے، اس میں اگر کوئی اشارہ بھی ہو اس ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا. لیکن شیعہ جانب سے جو دلیل لائے گا اس میں نہیں، اس میں قطعی الدلالہ اور متواتر ہونا چاہیے. بھائی اگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہ اصول دین پہ بات کر رہے ہیں، مسئلہ عقائد پہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں صرف قطعی الدلالہ دلائل ہونا چاہیے، تو بالکل ہم اس بات مانتے ہیں. ہم قطعی الدلالہ دلائل لائیں گے اور ایسی خبر نہیں لائیں گے جو مشکوک الصدور ہو، بلکہ ہم قطعی اس کے ساتھ محتف اخبار محتف بالقرائن لائیں گے جو اپنا مدعا اس سے ثابت کریں گے. اور ہم اشارہ وغیرہ کو نہیں مانتے بھائی کہ آپ اشارت النص سے، کیونکہ آپ ادعا کریں گے نا کہ اس میں اشارہ ہے. اگر آپ واقعاً عقائد پہ گفتگو، یہ تو آپ لوگوں کا موقف ہے، بریلویوں کا یہ موقف ہے کہ عقائد میں جو ہے قطعی دلیل ہونی چاہیے اور یقینی دلیل ہونی چاہیے. اشارات وغیرہ اس کو کوئی نص نہیں کہتا بھائی. اشارہ کو نص، دلالت واضحہ اگر کسی روایت میں ہے کسی بات پر، وہ اشارے کا حجت کیا ہوگی مطلب ولا ہے؟ نہیں ہوگی. ہاں پھر یہ ہوگا کہ یہ اشارے کا کیا اپنے آپ مطلب ہے؟ کو، ہاں اپنے آپ کو یہ گنجائش دے رہے ہیں کہ ہم صرف احادیث صحیحہ سے گفتگو کریں گے بھائی. اور انہوں نے یہ نہیں بتایا نا کہ اپنے کتب سے کریں گے یا ہمارے کتب سے، یعنی وہ ان کا اسلام اپنے کتب سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کتب سے ثابت کرنا، یہ تو انہوں نے بتایا ہی نہیں نا. مجھے تو یہی لگتا ہے آگے یہ ہے، کرنے آگے کا ہے، آگے ہے. نہیں، میں شاید جو میں نے سمجھا، کیونکہ آپ کا یہ بھی چیلنج ہے کہ شیخین کا ایمان اپنی کتب سے ثابت کریں، تو ان کو جی حق ہے کہ وہ اپنی کتب سے شیخین کا ایمان ثابت کریں. نہیں، ہمارا یہ ہے آپ کہ ہم کا جو چیلنج ہے. دلائل عدم اسلام لائیں گے اس کا اپنے کتب سے رد کریں. ہمارا چیلنج یہ ہے، ٹھیک ہے نا.
کہ دلائل عدم اسلام لائیں گے ان کا اپنے کتب سے رد پیش کریں. بالکل ہم چیلنج ہمارا یہ ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے کتب سے اس کا رد پیش کریں. اچھا، آپ کے دلائل کا رد انہیں اپنی کتب سے پیش کریں. جی اپنے کتب سے وہ آزاد ہیں, اپنے کتب سے پیش کریں. جی تو اس بات ایمان میں کیا ان کی اپنی کتب آپ کے نزدیک یعنی آپ کا یہ چیلنج نہیں ہے؟ دیکھیں یہ نہیں، اسلام جو ظواہر کی بات ہے نا, ظواہر کی بات ہے کہ فلاں شخص آ کے اس نے نماز پڑھی یا اس نے کوئی جہاد میں حصہ لیا, یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. یہ تو منافقین کے لیے بھی ہے نا, منافقین بھی نماز میں آتے تھے, جہاد میں جاتے تھے. اس سے تو اسلام ثابت نہیں ہوتا ان باتوں سے, ٹھیک ہے نا. تو جہاں پر کسی شخص نے غلط فعل انجام دیا ہے اس کا رد آپ پیش کریں کہ اس کا یہ فعل اس نے انجام نہیں دیا, یا اس نے اگر انجام دیا اس کی کوئی توجیہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس طرح. وَإِلَّا جو عموم کے دلائل ہیں کہ فلان شخص ایسا ہے, فلان شخص ایسا ہے, تو یہ تو عرض اس کا جواب یہی ہوگا کہ نماز میں آیا, اس نے جہاد کیا, صحبت میں رہا, یہ تو سب منافقین کو سب کو حاصل تھا. اچھا اس شرط میں مزید کچھ الفاظ اور ہیں, یہ چوتھی شرط میں کہ ہمیں تو بس ایمان شیخین جو کہ ثابت شدہ ہے اسے ظاہر کرنا ہے, دلیل قطعی تو کفر ثابت کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے. تو یہاں پر میں یہ جاننا چاہوں گا, کیا اس بات ایمان کے واسطے ظنیات سے کام چل جاتا ہے؟ ظنیات کافی ہیں؟ دیکھیں کوئی شخص اگر اس کے لیے کفر کے لیے دلیل نہ ہونا تو ظواہر اس کے لیے کافی ہیں. اس کا نام مسلمان ہے, وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھتا ہے, اس سے اسلام ثابت ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کسی شخص کا کفر پہلے سے ثابت نہ ہو, صرف وہ ظنیات سے ثابت ہو جاتا ہے. بالکل یہ ایک شخص مسلمان ہے, اس کا ماں باپ مسلمان تھے, مسلمان کے محلوں میں رہتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کے کفر پہ دلیل قائم ہے, ہم اگر کوئی شخص کہتا ہے, ادعا کرتا ہے کہ مجھے اس کے کفر پہ یہ دلائل واجب قطعی الصدور دلائل ہیں کہ یہ شخص دین سے خارج ہو چکا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس نے, یا فرض کریں اس نے دین میں بدعت داخل کیا ہے, یا بہت سارے دلائل ہیں, قرآن کی اس نے بے حرمتی کی, تو پھر اس کو اگر اس کا دلیل قطعی الصدور ہے تو اس کے جواب میں قطعی الصدور دلیل کی ضرورت ہے. اس کے جواب میں آپ صرف ظواہر پہ یا ادلہ ظنیہ پہ اکتفا نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. وَإِلَّا اگر ابتداءً کسی شخص کے مثلا کفر کی کوئی دلیل نہیں ہے, دیکھتے ہیں یہ شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے, بھائی اس کا نام مسلمانوں والا کلمہ پڑھتا ہے, کافی ہے نا, یہ اس کا اسلام ثابت ہو جاتا ہے. اس سے کوئی شخص ایک دو شخص نقل بھی کر دیں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے, اسلام ثابت ہے. لیکن اس وقت تک کہ اس کے کفر پہ دلیل نہ ہو, اگر کفر پہ دلیل آ گیا تو اس کے کفر کے دلیل کو رد کرنے کے لیے تو قطعی دلیل کی ضرورت ہے. جی پانچویں شرط ہے کہ شیعہ کتب مخالف مناظر کے خلاف حجت ہوں گی اور ہماری کتب ہمارے خلاف حجت ہوں گی. ہمارے حساب سے یہ شرط بالکل ٹھیک, بالکل صحیح ہے. لیکن یہ ان کا یہ جو 5 والا شرط ہے نا, یہ ان کا دوسرے شرط کے سے تضاد میں. جب یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتب ان کی کتب ان پہ حجت ہے, پہلے وہ کہہ چکے ہیں کہ صرف آیات قطعیات متواترات حجت ہے نا, ابھی تو کہتے ہیں کہ سارے کتب حجت ہیں. ان دونوں میں تضاد ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں جو ہے, ہمارے جو صحیح احادیث ہیں ہم ان کو حجت مانتے ہیں. ہمارے ہاں جو صحیح احادیث ہیں جو ہمارے مشہور کتب میں موجود ہیں, کسی بھی کتب مشہور حدیث, ہم ان سب احادیث کو حجت مانتے ہیں. ہم نے ان کے لیے بڑے آسان کر دیا, ٹھیک ہے نا. کتاب کافی, کتاب ملا یظہر الفقیہ, تہذیب, استبصار, شیخ توسی کی تمام کتابیں, شیخ مفید کے تمام معاف کیجیے, نہیں شیخ مفید نہیں, شیخ صدوق کی تمام کتابیں, یہ سب کے سب ان کے احادیث صحیح ہیں, ٹھیک ہے نا. مگر ان میں گنے چنے کچھ احادیث ہیں جن پہ ہمیں اعتراض ہے, ٹھیک ہے نا. باقی سب حجت ہیں. شیخ مفید کے اکثر احادیث صحیح ہیں, ان سب کو ہم صحیح مانیں. ہم نہیں شرط نہیں لگائیں گے کہ متواتر لے کے آؤ, یہ سب ان کے لیے حجت ہیں, ان سے استدلال کر سکتے ہیں. اور اسی طرح جیسے ان کا موقف ہے, ان کے اعلام کا موقف ہے, ان کے فرقے کے اعلام کا موقف ہے کہ خبر واحد محتف بالقرائن یہ مفید علم ہے, تو وہ بھی ان پہ حجت ہوگی. جی سر. جی چھٹی شرط ہے فریق مخالف کے سابقہ تمام ویڈیوز ان کے خلاف حجت ہوں گے. جی آپ اس کے تعلق سے کیا فرمائیں؟ صحیح ہے, بشرطے کہ وہ کٹنگ نہ کرے نا, پوری بات نقل کرے نا, کٹنگ نہ کرے. میں اپنی باتوں پہ قائم ہوں جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں, حالانکہ یہ میں کوئی معصوم نہیں ہوں. مجھے حق ہے کہ جب دیکھیں کوئی بھی شخص کسی غیر معصوم کے کلام کو آپ اس کے خلاف دلیل نہیں لا سکتے, کیونکہ میں نے کبھی عصمت کا ادعا نہیں کیا. علمی لحاظ سے دلیل نہیں ہوتی, کیونکہ
اگر میں نے کبھی پچھلے کسی کوئی میں نے اشتباہ کیا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہاں پہ مجھے بھول ہو گئی ہے، لیکن میں اس بات کو نہیں کہوں گا. میں کہوں گا کہ کٹنگ نہ کرے، پوری بات نقل کرے. جی بالکل، میں نے جو پرانے باتیں کی میں اس جی پہ قائم و دائم ہوں، میں اس پہ کروں. مگر ابھی جو مناظرہ ہوگا تو اس میں پرانی ویڈیو کی ضرورت کیا ہے؟ یہ بھی دلیل قرآن سے اور حدیثوں سے لائیں گے، وہ بھی قرآن اور حدیثوں سے لائیں گے، تو پرانی ویڈیو کا کیا لینا وہ دینا؟ اپنے ٹائم یہ تھوڑی اپنے نا ان کی ٹائم پرانی دیکھیں، ویڈیو ٹائم مساوی ہوگا نا. ٹائم اگر مساوی ہے، وہ اپنے مساوی ٹائم میں جو مرضی ویڈیو چلائے، میری ویڈیو چلائے، کسی کی ویڈیو، اس میں وہ اپنا ٹائم ضائع کرے گا، مجھے اس سے کوئی نہیں ہے. تو شرط یہ کہ پورا ویڈیو چلو چلائے. ٹھیک، اس نے اگر کٹنگ کی آگے ہے، پڑھو. آدھی بات نقل کی، آدھی بات چھوڑ دی ہے، تو پھر میں اس کا جواب نہیں دوں گا. بھائی میں کہہ دوں گا کہ تم نے کٹنگ کی ہے. اوکے، صحیح ہے. ٹھیک، جی ہاں 7ویں شرط پر. جی سر. ہاں پڑھو، جی پوری 7ویں پڑھنا ہے شرط لاسٹ ہے. تک. آپ کو یہ جی ویڈیو جی شرطوں پہ ہی میں بن رہی ہے، آپ کو پوری میں شرطیں پڑھنی ہے. اجازت چاہ رہا ہوں ہاں کہ گفتگو ختم ہوئی ہو تو مشورہ. ہاں، اللہ یاری صاحب سے لے لو. 7ویں شرط ہے ہمارے لیے پورے صحابہ اکرام بالخصوص شیخین کریمین اور جملہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب مقدس اور محترم ہیں. ہم کسی کی بھی شان میں توہین تو کیا ہلکا لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے، اور یہی خلاف ورزی فریق مخالف مخالف مناظر کی ہار مخالف کی طرف سے اگر ایسا کچھ پایا گیا تو یہ اس کی ہار مانی جائے گی. بعد میں ہم بے قابو ہو کر جواب دیں گے اور وہی زبان اختیار کریں گے تو ہم معذور ہیں. کیا آپ ابھی سے اپنا راستہ بنا رہے ہیں کہ یہاں پہ شور شرابہ کر کے نکل جائیں؟ کہ ہم بے احترامی تو نہیں کریں گے، ہم دلیل لائیں گے. ان کے اپنے کتابوں میں جو لکھا ہے نا، صحابہ اپنے درمیان وہ دیکھیں، ان کے اپنی کتابوں میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گالی دی. وہ پورے مسلم میں ایک باب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گالی دی. ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے کہ عمر بن خطاب نے ابو ہریرہ کو مار مار کے اس کو بہت کافر، عدو اللہ سب کچھ کہہ دیا. ٹھیک ہے نا. ہم تو اس طرح تو گالیاں نہیں دیں گے، لیکن ہم علمی استدلال کریں گے. اپنے مدعا پر ہمیں استدلال کرنے کا حق ہے. ہم ان کے جذبات کا خیال رکھیں گے، شائستہ گفتگو کریں گے، شرعی عام اصطلاحات کا استعمال کریں گے کہ بھئی یہ کام جو ہے یہ احانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، توہین نبی کفر ہے. اس کا مرتکب جو بھی شخص ہو، کسی کو چھوٹ نہیں ہے، جو بھی مرتکب ہے بھئی وہ دین سے خارج ہے. اس کے علاوہ گفتگو کرنا ناممکن ہے اس موضوع پر. ٹھیک ہے نا. ہم بالکل ان کے جذبات کا خیال رکھیں گے، آمدن بے احترامی نہیں کریں گے. لیکن اگر دلیل کی تصریح کی متقاضی ہے تو پھر وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم تصریح کریں گے. اور اگر یہ شور شرابہ کر کے نکل جائیں گے تو بھئی اس کا مطلب یہی ہوگا کہ کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ بھی ان کے جو شرائط ہے نا، یہ سب بھاگنے کے لیے ہیں، فرار ہونے کے لیے اپنا راہ فرار بنا رہے ارے کیوں فرار ہونے کے لیے ہے؟ کیوں بار بار یہ جملہ بولتے ہو؟ ابھی اس لیے مجھے تیرا جون نہیں آیا ہے، تیرا آپ کو جون نہیں معلوم نا بابا جان، انہوں نے جو شرط رکھی ہے کہ سر متواترات سے دلیل لاؤ، اس کو بخوبی پتہ ہے کہ صحابہ کے احوال متواترات میں نہیں ہے. ایک بھی بات 13 جون کو پتہ چلے گا کون بھاگے گا انشاءاللہ. 13 جون کو پتہ چلے گا. یہ ابھی کہتا ہے ہم آپے سے بے قابو ہو کر، کیا اس نے کیا لکھا ہے؟ بے قابو ہو کر کیا کریں گے؟ جی بعد میں ہم بے قابو ہو کر جواب دیں گے تو ہم معذور ہوں گے. ہاں ابھی سے کیا بے قابو ہو کر کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ مناظرے کے درمیان گالی دینا شروع کر دے گا. اس کا مطلب یہی ہے. ٹھیک ہے نا. ایسا گالی دے دے گا، بعد میں کہے گا کہ میں نے پہلے بعد میں کہے گا کہ ہم پہلے ہم نے شرط رکھی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ بے قابو ہونا کو ہم نہیں مانتے بھائی، ان کو قابو میں رکھنا ہوگا. ہارے گا نہیں، ہم رکھیں گے قابو میں. آپ بھی قابو میں، وہ بھی قابو میں، دونوں قابو میں. ہاں قابو میں رہیں گے. ہر شرط یہ ہوگا کہ دونوں طرف قابو میں رہیں گے. شرط یہ ہونا چاہیے. جی قابو بے قابو کوئی نہیں ہوگا. جی میں تو اور ہمارا وعدہ ہے کہ ہم بے احترامی نہیں کریں گے بھائی. لیکن جتنا دلیل متقاضی ہے نا استدلال، اتنا ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم بھائی اپنی گفتگو کر سکیں. آپ جو بھی امام جملہ، جو بھی حدیث پڑھیں، جو بھی ترجمہ کریں، آپ کہہ دو کہ یہ بے احترامی، اس طرح تو نہیں ہوگا نا. نہیں، جو کتاب میں لکھا وہی پڑھو گے نا، اپنے گھر سے تو نہیں لاؤ گے نا کوئی بات. اب نہیں، جو کتاب میں لکھا ہے وہی پڑھیں گے نا. ہاں پڑھیں گے. پڑھو. بالکل. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ یاری صاحب سے کہ فریق مخالف کے جذبات کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر ان کے جو جیسے کہ شیخین کریمین ہیں، ان کے ناموں کے ساتھ اگر حضرت استعمال کر لیا جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہ بات یہی ہے بھائی کہ ہم اگر ان کو حضرت مانتے ہیں، ہم اگر ان کو محترم مانتے ہیں تو ہم شیعہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ تو معاویہ کو نبی ماننے کے لیے تیار تھے نا. جنہوں نے فتح غصب کیا ہے، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو شہید کیا ہے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلایا ہے،
امامت پہ غصب کیا ہے، دین میں بدعات داخل کی، اگر ان کا احترام کریں تو پھر دین ہی کا کیا بچا جی؟ دین کا کیا بچا جی؟ یہی تو بات ہے. اگر مناظرہ اسی بات پر ہے کہ میرا مدعا یہی ہے کہ وہ دین سے خارج ہیں، تو میں کیسے حضرت کہہ سکتا ہوں؟ میرا تو موقف یہ بھی یہی بات ہے صحیح کہ ہے. وہ حضرت نہیں ہے، دین یہ سے بات خارج ہے. ہاں صرف آپ کے لیے نہیں ہے، صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے ہاں لیے نہیں. جی جی ہاں ہمارے لیے ہے. بولو مصباح بھائی صاحب بولو. جی بالکل بالکل ارے ہمارے لیے آگے ہے. کی پڑھو. جی شرط نمبر ہاں 8، مقدسات اسلام کے علاوہ بھی آپس میں بات چیت کا لہجہ سنجیدہ، شستہ اور علمی ہوگا. گالی گلوچ، ہوگا. بدتمیزی، بد اخلاقی، تضحیک سے کلیتاً خالی ہوگا. ہم نے جب فریق مخالف کے لیے جناب یا صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے تو دل پہ بڑے پتھر رکھ کر کیا ہے، ورنہ ہم کسی گستاخ صحابہ و اہل بیت کے لیے ان الفاظ کے استعمال کے حق میں ہرگز نہیں ہیں. لہذا آپس کی بد تہذیبی بھی فرار مانی جائے گی. دیکھیں تو یہ ابھی بابا جان ہے. ابھی مجھے جو شروع میں ان کی جانب سے، دیکھیں بابا جان، میں نے ان کو تو سیریس نہیں لیا نا کبھی. آپ نے کہا تو میں نے ان کو سیریس لیا. شروع میں ان کی جانب سے جو صحیح میسج بات. آ رہے تھے اس میں بڑی گالیاں تھیں. اس میں ایسے غلیظ گالی یہ شخص مجھے خطاب کر کے کہتا تھا نا کہ میں اس کا پلے کر کے 1 سیکنڈ کے بعد میں اس کو روک لیتا تھا کہ بھئی اس نے جو آغاز ہی گفتگو گالی سے کیا. اس کے خطوط وغیرہ وہ اس میں سبھی گالی. ہمارے جو یہ آپریٹر صاحب ہیں ان سے بہت ہی تہذیب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جعفر کاظمی صاحب، ان کو بیچارے کو بھی ایسے آج ایسے وہ آج اردو آج کل تو میں جعفر بھی گالیاں گالیاں دیتے تھے سن رہا عجیب و غریب. اور اب یہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپس میں گفتگو سنجیدہ اور تہذیب کے ساتھ. سبحان اللہ، یہ اب آ کر ہمیں نصیحت کر رہا ہے. جی بالکل ہمیں منظور ہے یہ شرط کہ ہم آپس میں جی گفتگو جو ہے تہذیب اور ادب کے ساتھ ہوگا. لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی اگر کوئی جملہ آپس میں رد و بدل ہو گیا تو اس کا نتیجہ فرار ہوگا. ہم نہیں مانتے بھائی. مناظرے میں ہوتا ہے کبھی کبھار جذبات بڑھ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو میں ہو جاتا ہے، لیکن وہ فرار نہیں ہوتا. لیکن ہم انشاءاللہ ان سے ادب کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. انشاءاللہ انشاءاللہ. شرط نمبر 9، آگے بڑھیے مناظرے کا حضرت، آغاز. آگے بڑھیے. جی 9ویں شرط ہے، مناظرے کا آغاز 2 طرفہ یعنی جانبین سے تلاوت قرآن مجید سے ہوگا. بعدہ ابتدائیہ استدلال اور جواب استدلال کے لیے مساوی وقت دیا جائے گا. گفتگو کا دورانیہ قبل مناظرہ آپسی رضامندی سے طے کیا جائے گا. یہ ہمارے حساب سے شرط بالکل ٹھیک. ہاں یہ تو ٹھیک بات ہے. دونوں یہ طرف شرط تلاوت نہیں کریں ہے، گے، چلیں بھائی یہ تو ایک بات ہے. تلاوت کریں، چلیں. یہ طرفین شرط سے نہیں، یہ تو تلاوت ایک بات. قرآن. ہاں لیکن یہ شرط ہے 9، یہ قابل مفتی کلیم حنفی صاحب کے لیے اعتبار سے یہ شرط کیا قابل تبدیل، یعنی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے کیونکہ 9 نمبر کو انہوں نے مبدل کہا ہے کہ بدلی جا سکتی ہے. بہر اگر اس میں کچھ ہے تو اس میں جی صحیح. 10ویں شرط پڑھیں. جی سر بسم اللہ. 10ویں شرط ہے، کوئی مناظر دوسرے کے وقت میں مداخلت نہیں کرے گا. ہاں اگر مخالف کو کسی بات کا جواب بس ہاں یا نہیں میں چاہیے ہوگا تو صاحب گفتگو کو جواب دینا ہوگا. صحیح یہ بھی شرط بالکل صحیح ٹھیک درست ہے، ہے. لگتی صحیح ہے. ہے، ایک دوسرے کے بیچ میں نہیں بولیں گے. جی ہاں 11ویں شرط ہے، دونوں کے درمیان ایک غیر جانبدار ناظم ہوگا جو پوری دیانتداری کے ساتھ وقت کی تحدید، شرائط کی پابندی یاد دلاتا رہے گا، مگر اس کی حیثیت حکم یا ثالث یا فیصل کی نہیں ہوگی. فیصل تو عوام خود ہوگی جو خود ہی مشاہدہ کر کے نتیجہ اخذ کر لے گی. یہ شرط صحیح بھی بالکل درست ہمارے صحیح ہے، حساب سے درست درست درست. ہے. صحیح وہ صحیح. میرا جی میرا ایک وہ بن گیا تھا پوسٹر جس میں بیچارے نے مسٹیک سے فیصل لکھ دیا تھا. وہ فیصل اصل میں چپ رہا ہے. میں فیصل نہیں ہوں، عوام ہی فیصل ہے. بہتر. مجھ کو تو اللہ یاری صاحب نے بیچ میں ڈال دیا ہے، ورنہ میری ضرورت بھی نہیں تھی. چلو آپ نے بہتر. خود اپنے آپ کو بیچ میں ڈال دیا. ہاں تو مجھ کو 12ویں نکال دو شرط، اللہ کے واسطے. 12ویں شرط، جی فریق سر. مخالف اگر ناظم کی حیثیت سے بابا جانی کے سوا کسی پر راضی نہ ہو تو ہم انہیں قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن اس کے بول لیے دو بھی بول دو فریق بول دو میں بابا جانی پہ راضی نہیں ہوں، دوسرا کوئی آدمی لے لو اللہ کے واسطے لے لو. اس کے لیے نہیں، بھی بابا فریق جان صحیح ہیں، مخالف بابا کو جان اس ہی صحیح بات ہیں. کی سفارش کرنی ہوگی. صحیح ہے. مصباح صاحب بھی کریں، چلو مصباح صاحب جی بھی مجھے بہت ہی سنجیدہ انسان لگ رہے ہیں. وہ بھی ناظم بننا چاہیں مجھے منظور ہے.
بابا جان بھی بننا چاہے منظور ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی مصباح صاحب کو سب شرائط مناظر کا پتہ ہے، اب وہ اگر مانتے ہیں ان دونوں میں مصباح صاحب ہی ہو جائے. ان دونوں سے انتخاب کریں، مصباح صاحب سے یا بابا جان، دونوں میں سے کسی کا انتخاب کریں، مجھے دونوں منظور. مصباح صاحب کو بنا دیا جائے، مصباح صاحب کو بنا دیا جائے. ارے قبلہ 13ویں پڑھیے آگے. شرط چلے جی سر. جی. جی سر. عربی عبارات مناظر کو خود پڑھنی ہوں گی، اور سبقت لسانی سے اگر کچھ غلط نکل جائے تو پوچھ لیا جائے. جی سر. پوچھ لیا جائے گا. اگر پوچھنے کے بعد بھی غلط ہی پڑھے تو پڑھنے والے کی غلطی مانی جائے گی، تاکہ پہلی ہی بار بات کو پکڑ کر اسی پر جیت کا اعلان نہ کیا جائے، یا بیجا واویلا کر کے اپنی برتری اور اپنا تفوق ظاہر کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ذرا مصباح صاحب اس کو آپ اردو میں بتائیں، یہ شرط کیا ہے؟ یہ پوری عوام کو سنانا ہے، یہ بہت اہم بات جی. ہے. اب آپ اس کو واضح کر کے وہ کہتا ہے عربی جی. صحیح پڑھے نا، اگر غلط پڑھا تو دوبارہ پڑھیں. عربی وہ یہ کہہ رہا ہے. جی ان کا کہنے کا کہ اگر عربی عبارت جو ہے، جو عربی کتابوں میں جو تحریر لکھی ہے اس کو مناظر خود پڑھے گا، اور پڑھنے کے دوران سبقت لسانی سے اگر کوئی لفظی غلطی ہو گئی تو اس سے پوچھا جائے گا کہ یہاں پر آپ نے یہ عبارت یہ پڑھا ہے، یہ کیا ہے، غلطی ہے. اب پوچھنے کے بعد اگر وہ اسی پہ مصر ہے تو اب پڑھنے والے کی یہ غلطی مانیے، اور اگر مصر نہیں ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو اس کی غلطی نہیں مانی چاہیے. یہ مطلب یعنی حدیث اور قرآن شریف پڑھنے میں کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ غلطی مان لیا تو ٹھیک ہے، ہاں وہی لفظی غلطی، اور اگر نہیں مانا تو سمجھ لینا اس کی ہار ہو گئی. جی ہے نا؟ یہی بات ہے نا؟ ہاں یہ اسی پر جیت کا مطلب، یہ فوری طور پر ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو فریق مخالف فوری طور پہ اس غلطی کی گرفت نہیں کرے گا. ایسے نہیں کہ پہلی بار غلطی ہوئی ابھی اس سے استفسار بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں کہ بھائی آپ نے عبارت یہ پڑھا ہے یا آپ سبقت لسانی سے ہے یا کہ اس کو عمدن آپ نے پڑھا. تو یہ پوچھنے سے پہلے کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اس کی تصحیح کرے اور یا کہ اس پہ اپنا تفوق ظاہر کرے اور جیت کا اعلان کرے. چلو ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن شریف بھی غلط پڑھا ہے مولویوں نے مناظرے میں، بنگلور میں قرآن شریف بھی غلط پڑھا ہے، اسی لیے میں پوچھ رہا تھا بار بار آپ سے. بولیے بھی آپ آگے. نہیں تو یہ بھی شرط بہتر ہی ٹھیک ہے. نہیں صحیح ہے، صحیح پڑھنی چاہیے، صحیح عبارت، عربی عبارت صحیح پڑھنا ہوگا. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. چلو پڑھو آگے بولو. 14ویں شرط ہے مناظرہ عالمی سنی بریلوی تنظیم سنی جمعیت الاحناف کے آفیشل یوٹیوب چینل پر ہوگا. اس کے تعلق تو شاید اللہ یاری صاحب پہلے ہی چینل پہ ہوگا، لیکن ہم اپنے چینل پہ بھی اس کو لائیو نشر کرنے کا حق رکھتے ہیں اسی وقت. صحیح ہے جی. 15ویں ہم نے پہلے ان کو مناظرہ 13 جون 2025 بروز سنیچر ہندوستانی وقت کے مطابق رات 11 بجے ہوگا. یعنی وہ جمعہ کے بعد جو ٹائم بدل جاتا ہے نا، مغرب کے بعد سنیچر لگ جاتا ہے، اس کے حساب سے ہو. چلو ٹھیک ہے. نہیں 11 بجے رات کو، جمعہ کے دن نہیں، سنیچر کے دن گزرنے کے بعد. نہیں، جمعہ کے دن ہی ہوگا، جمعہ کے دن ہی ہے. وہ اس نے غلط لکھا نا، 13 تاریخ ہی رات پڑ کے رہی ہے، 11 بجے دیر جون نہیں پڑ رہی ہے. آپ نے کہا جمعہ 13 ہے. ایک بات سن لو، ایکچوئل میں سنیچر وہ اس حساب سے کہہ رہے ہیں مفتی کلیم صاحب کہ مغرب کے بعد 10 بجے کر لو بھائی، وقت بدل جاتا ہے. نہیں اس کو چھوڑیں. وہ بھائی دیکھیں جو تاریخ لکھا ہے نا، رات 11 بجے، رات 11 بجے جو ہے نا وہ 13 تاریخ جمعے کا دن. چلیں چھوڑیں 13 تاریخ کو. دیکھیں انہوں نے جو 11 بجے کا رکھا نا، یہ کچھ دیر ہے. 11 بجے دیر ہے بھائی، بہت لیٹ ہے. سنیچر کے دن 10 بجے کر لیں گے، 9:30 بجے کر لیں گے. 9:30 بہتر ہے، 9:30 بہتر ہے، 9:30. جی چلیے بولیے. یہ شرط ہے کیا؟ اچھا یہ شرط بھی غیر مبدل انہوں نے قرار دیا ہے. 15ویں شرط ہے. 16ویں شرط آپ اس کا ٹائپ نہیں غیر مبدل ہے قرار دیا ہے، اس کو نہیں بدلا جا سکتا ہے. وہ تو ہو جائے گی بات 10 تاریخ کو بات ہو جائے گی، جب جس دن مائک ٹیسٹنگ ہوگا اس دن بات ہو جائے گی. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ہاتھی گھوڑا نہیں ڈوب رہا ہے. چلو اب اتنی ساری شرطیں جو پڑھی گئی ہیں، اس میں سب سے اہم بات، اچھا ایک اور پڑھ لو پھر، پڑھ لو. 16ویں اور آخری شرط سنی مناظر کی حیثیت سے محافظ ناموس صحابہ و اہل بیت مفتی محمد کلیم حنفی رضوی صاحب ممبئی، خلیفہ و مجاز بریلی شریف ہوں گے، اور شیعہ مناظر کی حیثیت سے
ماہر لسانیات جناب حسن اللہ یاری افغانستانی مقیم حال امریکہ فاضل حوض علمیہ نجف اشرف عراق سے ہیں. تو یہ کوئی دیکھیں شرط انہوں نے جو تو یہ ان کے یہ القاب ہیں میں منظور نہیں ہے. یہ محافظ نہ یہ جو انہوں نے القاب دیا نا، یہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان پہ اتفاق کریں، ہم ان کے القاب پہ اتفاق نہیں کرتے بھائی. یہ کلیم حنیف رضوی صاحب، اور میں بھی کسی لقب کا مدعی نہیں ہوں. میں حسن اللہ یاری ہوں. جی میں ایک ادنا طالب علم ہوں. بس چلو ٹھیک ہے، وہ تو آدمی شیعوں کا القاب نوکر اپنے ہوں. اپنے حساب سے نہیں آپ لگاتا ہے، انہوں نے جو مطلب القاب نہیں لگایا نا، آپ میں ان کے القاب کو نہیں مانتا بھائی. مجھے ہو سکتا ہے یہ القاب صحیح ٹھیک ہے، ہوں، مت بس مانو. بھائی اس نے خود اپنے القاب لیکن لگا آپ دیا نا. یہ شخص، یہ پتہ نہیں یہ نہیں کیسا آدمی ہے. یہ تو قبلہ یہ آپ تو خود یہ بیٹھ کے تسلیم کرتے ہیں اپنے بارے میں نا کہ آپ مدافع ائمہ ابرار علیہ السلام ہیں. اور میں خادم ہوں، میں نوکر ہوں شیعوں کا. یہ انہوں نے جو خود جی جی بیٹھ کے چلو انہوں نے اللہ دیکھے، خدمت میں کی ہے. کوئی اور اگر جی مجھے یہ لقب دے دے تو میں اس کو یہی کہوں گا کہ تم مجھے یہ لقب نہ دو. لیکن یہ انہوں نے خود بیٹھ کے اپنے آپ کے نام کے سامنے اتنے لمبے القاب لکھ دیے ہیں. تو یہ علماء کا ارے یہ شیوا نہیں وہ ہوتا. تو اس کا یہ اس سے مسئلہ پتہ ہے، چل جاتا ہے کہ وہ تو ویسے اس آدمی کا ایسے ہی مسئلہ ہے مولوی القاب لکھنے کا نا. ہے. جی ہاں، وہ تو اس خود آدمی کا ہی اس نے اپنے ہمارے آپ کو انڈیا میں کیا القاب ہوتا سے ہے، نوازا ہے. اچھا، یہ خلیفہ مجاز یہ بھی ہمارے ہیں. آپ تو بریلوی ہیں فصیح مصباحی صاحب. یہ واقعا یہ کہتے ہیں میں جی خلیفہ ہوں، مجاز ہوں. نہیں اس کے اجازت تعلق ہوگا سے کسی مجھے چیز علم کا؟ نہیں. اچھا، کوئی چیز ہوگا اس کے پاس. جی ٹھیک ہے، مجھے علم نہیں. جی جی صاحب. ہمارے یہ ہمارے آخری شرط ہے. ہندوستان میں گلی کوچے کا مولوی جو القاب لگاتا ہے تو ایک میٹر کا القاب لگاتا ہے، ایک میٹر کا، جس میں بچوں کا کپڑا ہو جائے. بالکل اللہ تو آپ کو یہ کوئی سلامت. مسئلہ نہیں ہے القاب کا. صحیح. میرا یہ بولنے کا مطلب ہے کہ یہ جتنی شرطیں ہوئی ہیں، ان شرطوں میں آپ کہاں پر نکتہ چینی کرنا چاہتے ہیں وہ کلیئر کر دیں، عوام یہ سن رہی ہے. وہ دوبارہ اس پہ گفتگو نہیں کرتے نا. جو جن نکات پہ انہوں نے سن لیا، لوگوں نے بھی سن لیا نا. وہ اہم جو بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ صرف انہوں نے اپنے آپ کو چھٹی دیا ہے کہ وہ کسی بھی حدیث سے وہ اس مطلب پہ نص نہ ہو، اس مطلب پہ اشارہ ہو، حدیث متواتر بھی نہ ہو، اس سے وہ استدلال کر سکتے ہیں. اور مجھ پہ شرط لگا دی ہے کہ آپ صرف متواترات سے استدلال کر سکتے ہیں. تو یہ ان کی چالاکی ہے. وہ مناظرہ سے ان کو پتہ ہے کہ وہ دفاع نہیں کر سکتے اپنے موقف کا. انہوں نے اپنے ضعف کا اظہار کیا ہے، اقرار کیا ہے. تو وہ یہ علماء کے نزدیک ایک مردود. اب اعلان کو ان کو شرط بھیجنے کا حق ہی نہیں ہے بھائی. غلط ہے ان کا شرط بھیجنا. شرط مجھے مطالبہ کرنے کا آپ کے کیا شرائط ہے، کیونکہ انہوں نے چیلنج دیا. انہوں نے جو شرائط بھی بھیجی ہیں یہ بے ایمانی والی شرائط ہیں. یہ ایماندارانہ شرائط نہیں ہے. سامنے والے سے کہہ دے کہ آپ صرف متواترات سے دلیل لائیں اور میں جو ہے غیر متواترات سے اور اشارات سے بھی دلیل لا سکتا ہوں. یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، یہ ہمیں نامنظور ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اسی وقت جو مصباحی صاحب نے جو نکات پڑھے تھے میں نے ان پر تبصرہ کیا ہے. مگر میری ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ مانے تو جی صاحب. آپ اپنے کسی آدمی سے بیٹھا کر ان تمام شرطوں پہ وہ لکھوا لے، کیا اس میں کمی اور بیسی نہیں کیا لکھواتے چاہیے بھائی. نہیں چاہیے. اگر وہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں آ جائے گفتگو کریں نا. ہمارا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اگلے ہفتے ہمارے پاس چلو ہر یہ ہفتے بات کو صحیح ہے. پروگرام ہوتا ہے نا، وہ تشریف لائیں گفتگو کریں. میں نے ان کو دعوت بھی دی آ کے آپ گفتگو کرو. اور پھر مگر پھر آپ اگر وہ موضوع کہتا ہے چھوڑ دو، نا، آپ اگر وہ کہتا ہے کہ میں شرطوں پہ صرف بات ہوگی تو متواترات سے گفتگو کروں، یہ مجھے آپ منظور ہے. اگر کہتے ہیں اللہ یاری صاحب آپ صرف متواترات سے، مجھے پھر ان کو بھی صرف متواترات سے دلیل لانا ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہاں بس ٹھیک ہے. اگر وہ دلیل پر دونوں کے لیے مطلب ہوگا نا. لیکن یہ علماء کے نزدیک مصباحی صاحب، عقائد میں نہیں ہے اس طرح کہ آپ صرف متواترات سے دلیل لا سکتے ہیں. یہ اس کو پتہ نہیں ہے بیچارہ، یا چالاکی کر رہا ہے یا تو اس کا مطالعہ نہیں ہے. جیسے مصباحی صاحب نے فرمایا کہ سب کو مصباحی پتہ ہے صاحب کہ آپ اللہ صاحب کی پوری بات سمجھ گئے، جی 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 مکمل بات سمجھ گئے، جی. اور کوئی بات رکھنی ہے آپ کو؟ نہیں مجھے اپنی کوئی بات نہیں رکھنی ہے. میں اپنی حاضری کا مقصد بتا دوں کہ مفتی کریم صاحب کی شرائط کو میں نے جب دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایک طریقے سے مفتی کلیم حنفی صاحب نے اہل سنت کو شرمندہ کیا ہے. اور اس سے بالکل صاف ظاہر ہے، یہ میرا خیال ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ حقیقت یہ ہمیں جو لگا میں عرض کر رہا ہوں جی سر. کہ اس سے مفتی کلیم حنفی صاحب صاحب لفظوں میں یہ نہیں کہتے ہم مناظرہ نہیں کریں گے، لیکن مجھے اس سے لگا کہ شاید وہ مناظرے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اور اس سے کیا نام ہے، لہذا میری یہ گزارش ہے کہ مفتی کلیم حنفی صاحب کے اس ذوق اور ان کے اظہار عاجز کو اہل سنت کو ذوق نہ سمجھا جائے اور شیخین کی عظمت پر کوئی سوالیہ نشان نہ لگایا جائے. یہ مفتی کلیم حنفی صاحب کا اپنا عجز ہے. جیسے کہ
ابھی اللہ یاری صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی شرط نہیں رکھی، لیکن ایک شرط اللہ یاری صاحب کی تھی جب آپ نے چیلنج کو قبول کیا ہے، اور وہ یہ کہہ کے آپ نے فرمایا تھا کہ میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں بشرطے کہ وہ گالی نہ بکے۔ بالکل جی بالکل یہ ٹھیک شرط، تو چونکہ آپ کی یہ شرط اور اس شرط کی انہوں نے پہلے ہی خلاف ورزی کر دیا، اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید مفتی کلیم حنفی صاحب مناظرے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اور انہوں مجھ نے 16 شرطیں رکھی۔ اللہ یاری صاحب دیکھیے، میں کیا نام ہے کسی کا وکیل نہیں ہوں، کسی کا میں دفاع نہیں کر رہا ہوں، مجھے جو چیز کیا نام ہے غلط لگی اصول مناظرہ کے پیش نظر اس کو میں نے عرض کرنے کے غرض سے میں یہاں پہ حاضر آیا کہ مفتی کلیم صاحب کی اس کمزوری کو کوئی اہل سنت کی کمزوری نہ سمجھے۔ اگر مفتی کلیم حنفی صاحب اس پہ بزید ہیں اور کیا ہے پھر مناظرے کے لیے نہیں آمادہ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اور بھی مناظرین کے شیخین کے دفاع کے لیے بہت سے لوگ ہیں، اور انشاءاللہ شیخین کے دفاع کا ماں کہوں علی کا ماننے والا ہی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک شیخین جو ہیں وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، تو مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں، تو مولا سے محبت کرنے والے کا دفاع مولا کا کوئی محب ہی کرے گا، مولا سے بغض رکھنے والا شیخین کا دفاع نہیں کر سکتا ہے۔ ارے ایسا لگ رہا ہے جیسے تو آپ ہی بیٹھ جاؤ گے، میں یہ کیا بولنا چاہ رہا ہوں، آپ پہلے میری بات سمجھو کہ جی مفتی کلیم حنفی نے جو اللہ یاری صاحب کو شرطیں دی ہیں، ان جی شرطوں میں کن باتوں پہ آپ کو ڈاؤٹ تھا وہ آپ نے کلیئر کر دیا، تو شرط پہلی دوسری ہاں جی تیسری چوتھی ہاں کوئی جی جی مدعے کی بات کرو، مدعے کی بات کرو۔ مدعے کی بات یہ میں آپ کر بھی رہا مناظرہ کر لینا اللہ یاری صاحب سے، وہ آدمی ایسا چائے پیے گا ہنسے گا پھر بھاگ جائیں گے مولوی لوگ، ہوں۔ پھر پکڑ کے لاؤ، بولو۔ تو ہاں تو عرض یہ ہے کہ ہاں مجھے ڈاؤٹ تو وہی 2 3 شرط کو شروع میں جو انہوں نے کہا پہلے شرط رکھا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ شرط رکھنا ہی ان کا بیجا ہے، یہ ہاں مناظرہ اصول مناظرہ کے پیش نظر یہ بات درست تو نہیں ہے، شرط بیان کرنے شرط رکھنے کا حق اللہ یاری صاحب کو، چلو چونکہ آپ کی بات ہو اللہ گئی۔ یاری صاحب نے جی ہاں جی اللہ جی یاری صاحب سے میری ایک عوام کے سامنے ایک بات ہے، پوری عوام سن لے، خاص طور پہ ہند کے، ہندوستان کے، بھارت کے، انڈیا کے تمام مولوی سن لے، کیونکہ میں یہ بات کو اپنے چینل پہ اور ہر جگہ چلواؤں گا، ہر چینل پہ۔ اللہ یاری کو جو چیلنج مفتی کلیم حنفی رضوی بریلوی نے کیا تھا، اللہ یاری نے اس کو ایکسپٹ کیا۔ اللہ یاری کی صرف ایک شرط تھی کہ وہ گالی نہیں دے گا، مفتی کلیم حنفی صاحب نے ایکسپٹ کیا، میں گالی نہیں دوں گا۔ انہوں نے 16 شرطیں بھیجی لکھ کر، اس میں سے چند باتیں جو ہیں وہ تھوڑی سی فیر بدل کے لائق ہیں، اس کے باوجود 10 تاریخ کو زوم لنک ایک دوسرے کی چیک کی جائے گی، اس دن شرطوں پہ بات کرنے کے لیے کلیم حنفی اپنا آدمی بیٹھائے گا، جو شاگرد ہوگا یا ان کا دوست نہیں ہوگا، نہیں کوئی نہیں بھی ہوگا۔ بس کافی ہے کافی، اس کے نہیں شاگرد سے ہم نہیں کیوں نہیں گفتگو نہیں کریں؟ نہیں نہیں میری شاگرد بات سن واگرد سے لے، ہم میں گفتگو نہیں کریں گے بھائی، اس کی نہیں جو بات، آپ سن لیں سن نہیں لیں نہیں بھائی، دیکھیں میں دیکھیں جو آپ سن لینا بابا جان، پہلی بات ہے میں عرض کر رہا ہوں 10 تاریخ بولی، کچھ لیٹ ہے، شرائط پر ہاں گفتگو کرنا، اگر 13 تاریخ کو مناظرہ ہے 10 تاریخ لیٹ ہے، وہ 10 تاریخ سے پہلے مطلب 2 تاریخ 1 تاریخ کو اس طرح آ جائے نا، مناظر سے 10 دن 15 چلو ٹھیک، اگلے ہفتے آ جائے، اگر نیکسٹ ویک آ جائے نا، ہاں تاکہ گفتگو ہو جائے ہاں شرائط ٹھیک پر، شرائط پر اگر اس کو اعتراض ہے، اگر ٹھیک، ہماری باتیں اس کو پسند ہیں اس ہاں نے مان لیے تو گفتگو کی ضرورت ہاں نہیں ہے، لیکن ہاں مناظرہ سے 3 دن پہلے شرائط پہ گفتگو کرنا یہ لیٹ ہے، یہ اس میں تاخیر ہے، جلدی سے جلد وہ یہ اپنے میں رائے اس کا بات کو اظہار مانتا کرے ہوں، کہ بھائی میں مناظرہ نہیں کروں گا، اللہ یاری نے میری باتیں نہیں مانی ہیں، یا مناظرہ کروں گا میں نے اللہ یاری کی باتیں مان لی ہیں، اگر مان لی ہے یا نہیں مانی ہے یا اس میں مزید وہ استدلال کرنا چاہتا ہے تو وہ زحمت کرے، ہم سے گفتگو کرے، ٹھیک ہے نا؟ شاگرد سے شاگرد بھیجنا یہ غلط بات ہے، میں اس کے شاگرد سے بات چلو کروں، بھائی وہ مناظرہ فوٹو میں اسی سے نہیں ہونا ہے آئے، نا، اپنا لوگو لگا کے اللہ یاری سے بات وہ کرے، اتنا فوٹو میں نہیں آئے، وہ لوگو کوئی لگا کے اللہ یاری سے بات کرے۔ ہندوستان کو کوئی صدر توڑی ہے یا وزیر اعظم توڑی ہے کہ وہ بھائی وہ ہم سے گفتگو نہیں کر سکتا، ایک انسان میں نہیں ٹھیک ہے وہ نا، آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے نا، بالکل اپنا لوگو لگا کے بات کر سکتا اگر چہرہ نہیں دکھانا چاہتا تو، یہ بھی ایک راستہ ہے اللہ یاری سے، اس نے اور پر سب کے مناظرہ سامنے۔ چیلنج کیوں دیا یوٹیوب پہ نہیں ٹھیک ہے، مناظرہ چہرہ نہیں اچھا دکھانا چاہتا، یوٹیوب پہ مناظرہ کرنے کا چیلنج دی، یہ بڑا تماشا ہے اچھا، میں اب ساری مدعے کی بات چھوڑ کر میں ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ان شرطوں کے باوجود بھی آپ اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ بس یہی سننا ہے۔ شروط پہ ہم نے ان کو کچھ فقرے ہیں نا شروط میں، اس میں ہم نے تبدیلی کی پیشکش کی ہے نا، وہ اپنا موقف بتائیں کہ وہ مانتے ہیں نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ نے بول دیا ہے ابھی آج۔ ہمارا سب سے پہلا یہی پیغام ہے کہ اس کو شرط رکھنے کا کوئی حق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس شرط رکھنا ہمارا کام ہے، اب اس نے شرط رکھ دیا ہے کوئی بات نہیں، وہ اس کا مناظرے کا تجربہ نہیں ہے جو بھی ہے، لیکن اس میں جو باتیں ہی غلط ہیں اس کی، وہ جو باتیں غلط ہیں
بھائی اگر متواتر دلیل چاہتا ہے دونوں طرف متواتر دلیل لائیں گے، ٹھیک ہے ٹھیک، اور یہ بات غلط ہے ایک بہرحال بات وہ میں نے اس پہ توضیح دی ہے نا، وہ سن لے گا۔ بس، یعنی اب میں ایک بات یہ بول کر الوداع لیتا ہوں کہ اللہ یاری صاحب شرطیں جو مفتی کلیم حنفی نے دی ہے اس پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، خالی جو باتیں ان کے حساب سے چینج کرنی ہے، تھوڑی بہت باتیں اس کو چینج کر کے بالکل انشاءاللہ 13 جون کو اللہ نے چاہا شیخین کے ایمان پر مفتی کلیم حنفی اور اللہ یاری کا مناظرہ ہوگا۔ اور میں ان کو 101% ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ اگر وہ ان کا عادت ہے کہ وہ 20 منٹ 25 منٹ یا 5 منٹ جتنا کہ وہ آڈیو میسج بھیجتے ہیں، میں آڈیو میسج نہیں سنتا بھائی کسی کا۔ اگر وہ کوئی آڈیو میسج مجھے بھیجنا چاہیں تو میں نہیں سنوں گا بھائی۔ وہ ان کو اگر بات کرنا ہے تو یہ کال کریں یا ادھر آمنے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے مجھ سے گفتگو کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اگر آڈیو میسج جو یہ وہ پیغام وہاں تک ہاں پہنچ ابھی سے جائے گا۔ بتا دیتا ہوں کہ شرائط ہو یا جو بھی چیز ہو، وہ میں بیک گراؤنڈ میں وہ جو میسیجز بھیجتے ہیں میں ان کو نہ پڑھتا ہوں نہ سنتا ہوں، سامنے بیٹھ کے گفتگو کرنا ہوگا۔ صحیح ہے اس بھائی صاحب، بڑا زحمت کیا آپ نے، بہت جی آپ ماشاءاللہ آپ سے ہمیں نہیں واقفیت کوئی ہو کے زحمت بڑی نہیں، خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ شکریہ شکریہ شکریہ، آپ ماشاءاللہ میں اس کے قابل ہم نہیں مجھے جو کہ لگے ہیں نا، میں مجھے اتنی گہری واقفیت تو نہیں آپ سے، لیکن آپ کا جو انداز گفتگو ہے ماشاءاللہ، آپ ایک شائستہ محقق اور صاحب علم انسان ہمیں لگتا ہے، انشاءاللہ آپ کے علم سے استفادہ کریں گے مستقبل میں انشاءاللہ۔ میں ادنا طالب علم ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اللہ آپ کو سلامتی۔ میں نواز آپ بھی بمبئی میں اللہ نے رہتے ہیں؟ چاہا میں رہتا تھا، ابھی نہیں رہتا ہوں، میں ابھی ادھر یو پی میں رہتا ہوں، اتر پردیش۔ اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو سلامتی دے۔ تھینک یو سر، خدا حافظ۔ ہاں خدا خدا حافظ۔ حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ، تھینک یو سر، بہت مہربانی۔ اب ہاں علامہ صاحب حافظ حافظ صاحب تہلکہ مچانے آ گئے بھائی حافظ صاحب۔